السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آپ کا میں ویلکم کرتی ہوں اپنے اس چینل میں، اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی اہم سبق لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ آج کی میری یہ ویڈیو کا ٹاپک ہے اسم کا تعارف، اسم کی پہچان اور اسم کی اقسام۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسم انگریزی زبان میں ناؤن کو کہتے ہیں۔ کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، جیسے پاکستان، کراچی، لاہور، امجد، ہنا، انور، کرسی، میز، قلم وغیرہ۔ یعنی ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے جتنے بھی نام ہیں انہیں ہم اسم ہی کہیں گے۔ ویسے تو اسم کی کئی تعریفیں ہیں اور اسم کے کئی مفہوم ہیں، لیکن میں یہاں آپ کو 3 تعریفوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ نمبر 1، کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ کلمہ جو کسی جگہ، کسی شخص یا کسی چیز کا نام ہو، اسم کہلاتا ہے۔ نمبر 3، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی جگہ، چیز یا شخص کا نام ہو۔ اسم کو اچھی طرح جاننے کے لیے ہمیں اسم کی مثالوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہے جگہوں کے اسم۔ دنیا، پاکستان، کراچی، لاہور، امریکہ، جنگ، سمندر، دریا، مسجد وغیرہ۔ یعنی جو جگہوں کے نام ہیں وہ بھی اسم کہلاتے ہیں۔ اشخاص کے نام: انور، امجد، اختر، رضوان، عمران، سیما، عابدہ، شاہدہ، ہنا، انیلا وغیرہ۔ یعنی جتنے بھی اشخاص ہیں، یعنی اس دنیا میں جتنے بھی موجود انسان ہیں، ان کے جتنے بھی نام ہیں وہ بھی اسم کہلاتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے نام آپ جانتے ہوں گے، جیسے کہ آپ کے گھر والے ہیں، تو آپ کے گھر والوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ بھی اسم کہلائیں گے۔ بہت سی اشیاء یعنی چیزوں کے نام بھی اسم کہلاتے ہیں، جیسے کہ کرسی، میز، قلم، دوات، پینسل، ربڑ، گندم، چاول، کمپیوٹر، ہاکی، پنکھا وغیرہ۔ یعنی آپ اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزوں کو دیکھیں گے، ان چیزوں کو دیکھ کر جتنے بھی نام آپ کے ذہن میں آئیں گے وہ اسم کہلائیں گے۔ اب ہم یہاں پر اسم کی اقسام کے بارے میں جانیں گے کہ اسم کی اقسام کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ اسم جامد، اسم مشتق، اسم مصدر، اسم معرفہ یعنی خاص، اسم نکرہ یعنی عام۔ اسم جامد: اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہوا ہو اور نہ کوئی اسم اس سے بن سکے، یعنی تمام بے جان اشیاء۔ اور اس کی دوسری تعریف یہ ہے، جامد کے معنی ٹھوس یا جمع ہوا کے ہوتے ہیں۔ جامد اس اسم کو کہتے ہیں جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اسم بن سکے۔ نمبر 3، وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی کوئی اور کلمہ اس سے بن سکے۔ اسم جامد کی مثالیں: میز، کرسی، پینسل، کتاب، قلم، چٹان، چاندی وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ٹھوس ہیں اور اس میں جامد ہیں۔ اسم مشتق: مشتق کے معنی نکلا ہوا کے ہوتے ہیں۔ اسم مشتق اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی مصدر سے نکلا ہو۔ نمبر 2، اسم مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو۔ نمبر 3، ایسا اسم جو کسی قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے اسے اسم مشتق کہتے ہیں۔ اسم مشتق کی مثالیں: پڑھنا سے پڑھائی، پڑھے گا، پڑھتا ہے، لکھنا سے لکھائی، لکھے گا، لکھتا ہے، کھیلنا سے کھیل، کھیلے گا، کھیلتا ہے، دوڑنا سے دوڑنے والا، دوڑے گا، دوڑتا ہے وغیرہ۔ اب دیکھیں ایک لفظ سے ہم کتنے لفظ بنا سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ اشعار کی مثالیں لے لیں:
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اوپر دیے گئے اشعار میں پانے والا، لانے والا، کھانے والا اور آنے والا اس میں مشتق ہے۔ اس میں مصدر نمبر 1، اس میں مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں۔ مصدر کے معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ نمبر 2، اس میں مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی الفاظ بنائے جا سکیں۔ وہ اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں، یہ سب اس میں مصدر کی مثالیں ہیں۔ اس میں مصدر کی مثالیں: پڑھنا سے پڑھو، دیکھنا سے دیکھو، بڑھانا سے بڑھو، بنانا سے بناوٹ، سونگھنا سے سونگھو وغیرہ۔ ان میں پڑھنا، دیکھنا، بڑھانا، بنانا، سونگھنا اس میں مصدر ہے۔ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا بیٹا نہ بنانا، قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ ان میں کھانا، بنانا، آنا، جانا اس میں مصدر ہے۔ مصدر کی پہچان: مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو کام کے معنی دیتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی اسم اور فعل بن سکتے ہیں۔ مصدر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، جیسے پڑھنا، لکھنا، سننا، دیکھنا، رونا، گانا وغیرہ۔ اس میں معرفہ جسے ہم پراپر ناؤن بھی کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ کو اس میں خاص بھی کہتے ہیں۔ ایسا اسم جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اس میں معرفہ کہتے ہیں، یا ایسا اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے اس میں معرفہ کہلاتا ہے۔ اس میں معرفہ کی مثالیں: قائد اعظم، تاج محل، مسجد اقصی، ابن مریم، غار حرا، کراچی، لاہور وغیرہ۔ شعر کی مثال: ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ اس شعر میں لاہور، بخارا اور سمرقند اس میں معرفہ ہے۔ اس میں نکرہ جسے ہم کامن ناؤن کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ اس میں ناکرہ، اس میں عام سے بنا ہے۔ وہ اسم جو غیر معین شخص یا شے، اشخاص یا اشیاء کے معنی دے اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، وائس جو کسی عام جگہ، شخص یا کسی چیز کے لیے بولا جائے اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ اس اسم کو اس میں عام بھی کہتے ہیں۔ اس میں نکرہ کی مثالیں: اشخاص، لڑکا، لڑکی، گلوکار، مالی، اسلم، انور وغیرہ۔ جانور، بلی، چوزے، مرغی، بطخ، چڑیا وغیرہ۔ چیز یا شے، کتاب، کرسی، میز، پنکھا، گھڑی، ٹیلی فون وغیرہ۔ جگہ، پہاڑ، دریا، شہر، قصبہ، گاؤں وغیرہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آج کا بتایا گیا سبق آپ اچھی طرح دہرائیں گے بھی اور اچھی طرح یاد بھی کریں گے۔ تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے۔ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔